وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حضرت، اگر کوئی بندہ اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہے جی، تو کیا وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک بال کٹوائے یا نہ کٹوائے؟ اور اگر کوئی بھائی قربانی کرنے والا اپنے بالوں کو کٹوا لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو ذرا اس چیز کو واضح فرما دیں۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی الحاج قاری محمد اعظم صاحب نے ایک سوال قائم کیا اور اس سوال کی وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت جلد عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے اور لوگ اس کشمکش میں ہیں، کیا ہم عید کے چاند کے بعد جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا عید کے بعد میں وہ حجامت بنوائیں گے یا نہ بنوائیں گے، ناخن تراشوائیں یا نہ تراشوائیں؟ تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جیسا کہ بھی سوال قائم کیا، کچھ لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ اگر اس نے حجامت بنوا لی تو اس کی قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا یا قربانی میں کچھ کمی آ جائے گی۔ تو اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی نوازش کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے بھی اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور اس کو دوسروں کو شیئر تک کریں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ابھی مسئلہ پوچھا، تو جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عید کا چاند، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی مونچھیں نہ تراشوائیں۔ یہ عمل مستحب ہے۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کا چاند جس نے دیکھا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت تک اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے مونچھیں نہ تراشوائے جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے، یعنی اپنی قربانی کرنے کے بعد اس عمل کو کرے، اپنے ناخن، مونچھیں وغیرہ تراشوائے۔ تو یہ عمل حدیث پاک سے ثابت ہوا اور یہ عمل مستحب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مرعجۃ المناجی میں نقل کرتے ہیں، آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ ناخن نہ تراشنا، بال نہ کٹوانا، یہ مونچھیں نہ تراشنا، یہ تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے حجاج کرام سے، حاجیوں سے، کیونکہ حاجی بھی حالت احرام میں یہ بال نہیں کٹواتے، مونچھیں نہیں تراشواتے اور اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے مشابہت ہو جاتی ہے اور اچھی چیز کی مشابہت سے صلہ ملتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے۔ سوال یہ آتا ہے ذہن میں، کیا یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، چاہے وہ نفلی قربانی کر رہے ہوں یا وجوبی قربانی کر رہے ہوں؟ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ حکم اس پر وہ بھی عمل کریں جو قربانی کرنے کے لائق نہیں، صاحب استطاعت نہیں، ان کے لیے بھی روایت ملتی ہے کہ وہ لوگ بھی اگر اس عمل پر عمل کریں اور وہ ان پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحج تک، عید کے دن تک اپنے ناخن نہ تراشیں، بال نہ کٹوائیں، مونچھیں نہ مڑوائیں، مونچھیں نہ تراشیں، منہ زیر ناف نہ بڑھوائیں اور 10ویں ذی الحج کو یہ عمل کریں تو ان کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک ہے، ابو داؤد اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا اور میری امت کے لیے یہ عید کا دن ہے، یعنی اس دن کو میری امت کے لیے عید کا دن بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پاس صرف منیحا ہے. منیحا اس جانور کو کہتے ہیں جو صرف دودھ، اس سے نہیں صرف دودھ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن اپنے پاس رکھیں، اس کو پالیں، جب تک یہ دودھ دے اس سے فائدہ حاصل کریں، اس کے بعد یہ مالک کو واپس کر دیں. تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف منی، یعنی وہ غریب صحابی ہیں، صرف منی آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اسی کو قربان کر دوں؟ حالانکہ وہ اس کے مالک ہی نہیں ہے، اس کا مالک تو مالک ہے، وہ تو اتنے دن کے لیے ان کے پاس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو قربان نہ کریں، بلکہ آپ چاند ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنی مونچھیں نہ ترشوائیں، اپنے بال نہ کٹوائیں، منہ زیر ناف نہ بڑھوائیں، اور جیسے ہی 10ویں ذی الحج آئے قربانی کے دن آپ یہ عمل کریں. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی. یعنی آپ غریب ہیں لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں تو آپ کو بھی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ بس اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عمل واجب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی مونچھیں کٹوا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، اگر کوئی ناخن کاٹ رہا کوئی گناہ نہیں کر رہا، بلکہ اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ بڑے بال ہو گئے، جن بالوں کو کاٹنا ضروری ہے، موڑنا ضروری ہے، تب اس کو تو موڑنا چاہیے ضروری. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، بال کٹوا رہا ہے، ناخن کٹوا رہا ہے یا مونچھیں ترشوا رہا ہے، تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. قربانی الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے. قربانی کا اجر و ثواب جو مکمل اس کو عطا کیا جائے گا وہ ملے گا. لیکن اگر اس مستحب پر بھی عمل کر لے گا، افضل پر بھی عمل کر لے گا، تو اس کا ثواب اس کا الگ ملے گا. لہٰذا یہ عمل واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مستحب پر بھی عمل کریں، افضل ہے. لہٰذا چاند نظر آنے والا جلد، جن لوگوں کو اس طرح سے کرنا ہے وہ اب اپنی حجامت بنوا لیں، اور 10 دن تک جب تک اپنی قربانی پیش نہ کریں حجامت نہ بنوائیں. یہ بہتر اور افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.